الحمد لله الذي طهر أهل بيت نبينا من كل رجس وآتاهم من لدنه فضلا كبيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع صلاة أهل محبتي وأعرفهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من عبد يصلي علي إلا بلغني صوته حيث كان قلنا بعد وفاتك قال نعم بعد وفاتي إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي صدق اللہ العظیم۔ تمام احباب محبت و ذوق کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مل کے پڑھیے بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین۔ صاحب صدر زینت محفل، عمدۃ الصلحاء، زبدۃ الاتقیاء، ولی ابن ولی، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت قبلہ میاں عبد الرازق صاحب دامت برکاتم العالیہ، سجادہ نشین، آستان عالیہ، خیر پور شریف، اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ آپ کا سایہ تا دیر سلامت رکھے اور آپ کے فیض و برکات سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ بھائی محمد اجمل کھوکر صاحب، حافظ محمد سعد رضوی صاحب، جناب شعیب اکبر صاحب، جناب محمد سرفراز عرف کالے خان و جملہ برادران، بالخصوص اور بالعموم انجمن خواجہ خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ میلاد کمیٹی کتب پور، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے اس نذرانہ عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ہماری جماعت کے نامور ثنا خان یہاں تشریف فرما ہیں۔ میری حاضری کے بعد وہ باری باری اپنی حاضری پیش کریں گے اور ہماری جماعت اہل سنت کا یہ ابھرتا ہوا نقیب بچہ محمد حسام، اللہ کریم اس کے زور بیان میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میری گفتگو کا موضوع ہے سماعت مصطفیٰ اور بصارت مصطفیٰ۔ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمہارے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت اور آپ کی جو بصارت ہے، اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ بلکہ مجھے دوستوں نے جو کہا میں وہ آسان الفاظ میں آ جاتا ہوں کہ کسے دی سماعت آقا کریم دی سماعت دے برابر نہیں اور کسے دی بصارت ساڈے نبی دی بصارت دے برابر نہیں۔ اس تے میں چند قیمتی موتی تہاڈی خدمت وچ بڑے آسان الفاظ وچ عرض کراں گا، تسی توجہ فرمائی تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا۔
جڑی میں حدیث پاک خطبے وچ تلاوت کیتی ہے، سرکار فرمایا اسمعوا صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، کہ محبت والیاں دا درود و سلام میں سننا بھی ہاں تے ایک ایک نو پہچاننا بھی ہاں۔ ذرا سارے مل کے آکھو سبحان اللہ۔ فرمایا اسمعوا صلاۃ اہل محبتی، محبت والیاں دا درود و سلام ساڈے نبی سن دے بھی نے تے ایک ایک غلام نو پہچان دے بھی نے۔ کچھ لوگ نے جو کہندے جناب خود نہیں سن دے، مدینہ شریف سرکار دی چوکھڑ تے ایک فرشتہ کھڑا ہے، جدوں کوئی بندہ درود و سلام پڑھدا ہے او فرشتہ سرکار دی بارگاہ چ پیش کردا ہے، خود نہیں سن دے، فرشتہ پیش کردا ہے۔ کچھ لوگ کہندے نے میں آکھنا چلو تھوڑی دیر واسطے تہاڈی گل من لینے ہاں، خود نہیں سن دے، فرشتہ پیش کردا ہے۔ ہن تساں توجہ فرماؤ، ایک بندے نے کتب پور درود پڑھیا، فرشتیاں نے آقا کریم دی بارگاہ پیش کیتا۔ ایک بندے نے لودرا درود پڑھیا، فرشتے نے سرکار دی بارگاہ پیش کیتا۔ ایک بندے نے مدینۃ الاولیاء ملتان درود پڑھیا، فرشتے نے آقا دی بارگاہ پیش کیتا۔ ایک بندے نے داتا دی نگری لاہور درود پڑھیا، فرشتے نے حضور دی بارگاہ پیش کیتا۔ ایمان نہ دسو اے فرشتہ کھڑا کتے؟ کہندے نے مدینہ شریف سرکار دی چوکھڑ تے۔ ہن سمجھدار پڑھے لکھے حضرات تشریف فرماؤ، ایمان نہ ذرا سوچو، چوکھڑ تے نوکر کھڑا ہوندا ہے یا سردار؟ چوکھڑ تے نوکر کھڑا ہوندا ہے۔ وہ جنہاں دی چوکھڑ تے کھڑے ہون والے نوکر دی طاقت دا اے عالم ہے کہ پوری دنیا وچ جڑا بھی درود پڑھدا ہے او فرشتہ سندا ہے، سرکار دی بارگاہ وچ پیش کردا ہے۔ جنہاں دے نوکر دی طاقت دا اے عالم ہے تے امام تے سردار دی طاقت دا عالم پھر کی ہوئے گا؟ حضور فرمایا لیس من عبد یصلی علی، کوئی بھی میرا کوئی بھی غلام جدوں بھی درود پڑھتا ہے، اور فرمایا بلغنی صوتہ حیث کان، جس مقام تے بھی ہوئے، دنیا دے جس خطے وچ ہوئے، فرمایا جس جگہ تے بھی ہوئے، او جدوں بھی میرے تے درود پڑھتا ہے، ساڑھے نبی کی فرما رہے ہیں بلغنی صوتہ، کہ اس دی آواز میں انہوں پہنچ دیئے، میں اس دی آواز سننا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے عرض کیتا بعد وفاتی، حضور وفات تو بعد، وصال تو بعد مزار وچ پہنچ کے بھی ساڈا درود سنو گے؟ ساڑھے نبی نے ارشاد فرمایا نعم بعد وفاتی، فرمایا ہاں وفات تو بعد، وصال تو بعد مزار وچ پہنچ کے بھی میں تو ہاڈا درود و سلام سندا رہا۔ کیوں؟ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی، فرمایا اللہ نے زمین تے حرام کر دیتا ہے، زمین کسے نبی دے جسم نو نہیں کھا سکتی، اللہ دا نبی زندہ ہوں۔ اچھا بولو اللہ دا نبی، سارے بولو اللہ دا نبی۔ فرمایا وفات تو بعد، وصال تو بعد بھی، مزار وچ پہنچ کے بھی میں تو ہاڈا درود و سلام سندا رہا۔ اللہ اکبر۔ تیسری حدیث نو توجہ نال، ابن ماجہ شریف سیاستہ دی حدیث ہے، سرکار فرمایا جدوں کی عورت اپنے خامند نال جھگڑا کر دیئے، میری گل تے غور کرنا، جدوں بیوی خامند نال لڑ دیئے، اس آدمی نو جنت وچ جیڑی حور ملنی ہے، او 7 آسمانہ تو اتے جنت وچ بیٹھی زمین تے اپنے گھر وچ خامن دے نال جھگڑا کرن والی عورت دی گل او حور سن رہی ہے، جنت تے بیٹھی او سن رہی ہے، او کہندی ہے تیرا ستیہ ناس ہوئے، تو اس نال کیوں لڑنی ہے، اے تے ان قریب میرے کول آن والا ہے۔ او جنت دی حور آکھ دی اس عورت نو اندنا کیوں جھگڑا کرنی ہے، اے تے ان قریب میرے کول آن والا ہے۔ ہن توجہ فرماؤ، اگر جنت دی حور 7 آسمانہ تو اتے بیٹھی زمین تے اپنے گھر وچ خامن دے نال جھگڑا کرن والی عورت دی گل جے حور سن سکتی ہے تے جنت دے مالک، جنت دے وارث،
تیرے تے میرے آقا کریم مدینہ شریف وچ آرام فرما اپنے غلاماں دا درود و سلام بھی سن رہے ہیں۔ چوتھی حدیث تے ذرا غور فرماؤ، تو ہاڑے تے میرے آقا کریم دے چاچا جان نے حضرت عباس سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن کہنے لگے اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے تہانوں نہیں پتا سرکار تسی پنگھوڑے وچ سو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سرکار دے چاچا جان، تسی پنگھوڑے وچ سو، میں ویکھدا سا جدھر تہاڈی انگل اٹھدی سی چن ادھر ہو جاندا سی۔ ساڈے نبی دے چاچا جان فرما رہے ہیں کہ سرکار تہانوں نہیں پتا تسی بچے سو پنگھوڑے وچ سو، میں ویکھدا سا جدھر تہاڈی انگل اٹھدی سی چن ادھر ہو جاندا سی۔ تیرے تے میرے آقا مسکرائے اور آپ نے مسکرا کے فرمایا چاچا تو پنگھوڑے دی گل کر رہے ہیں؟ فرمایا میں تے جدو ماں دے پیٹ وچ سا، ماں دے پیٹ وچ رہندیا ہویا عرش تے چلن والی قلم دی آواز بھی سندا سا۔ ماں دے پیٹ وچ رہندیا ہویا عرش تے چلن والی قلم دی آواز بھی میں سندا سا۔ دوستان محترم توجہ فرماؤ، جڑے لجپال نبی ماں دے پیٹ وچ رہندیا ہویا عرش تے چلن والی قلم دی آواز سن سکدے نے، اللہ دی عزت دی قسم اج مدینہ شریف رہندیا ہویا کتب پور دے غلاماں دا درود و سلام بھی سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں ایک بخاری شریف دی حدیث عرض کراں، سرکار جدو معراج تے گئے واپس تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا اے بلال تو کیڑا عمل کرنا ہے؟ اج میں جنت وچ اپنے اگے اگے تیرے چلن دی آواز سنی ہے۔ توجہ میرے بال فرماؤ، کتھے؟ جنت وچ، اچھا سارے بولو کتھے؟ حضرت صاحب تشریف فرمانے الحمدللہ آپ دا فیض پورے ملک میں جاری و ساری ہے کہ ساڑھے ناطخواں حضرات نقیب حضرات جنت دا بڑا ذکر کر دینے، جنت جنت۔ میں بڑی ریسرچ کی تھی، تحقیق کی تھی، جس جس جگہ تے بھی جنت دا ذکر سی تمام حدیث دیا کتاباں نو پڑھیا اور جڑا میں نچوڑ کڈیا ہے وہ تانوں دس نہ چھڑا۔ سننا چاہتے ہو جنت دا نچوڑ؟ پہلی گل سنو، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ ایک بڑی مائی سرکار دی بارگاہ وچ آئی، کہنے لگی سرکار میرے واسطے دعا کرو اللہ میں نو جنت دے وے۔ آپ نے فرمایا کوئی بڑی جنت چ نہیں جائے گی، کوئی بڑی جنت چ نہیں جائے گی، اور رون لگ پئی۔ آپ نے فرمایا روندی کیوں ہے؟ جتنے بھی بڑھے نے جوان ہو کے جان گے، یہ جتنے ساڑھے بزرگ بیٹھے ہیں نا سفید داڑیاں والے، یہ سب جنت میں جوان ہوں گے۔ ہن ذرا سنو، ہر جنتی مرد دی عمر ہوئے گی 33 سال۔ اچھا بولو کنی؟ تسا نہ گھبراؤ، کوئی حوالہ منگے گا تو میں دینا ہے، تسا پریشان نہ ہو۔ کنی عمر ہوئے گی؟ سارے بولو ذرا۔ ہر جنتی مرد دی عمر 33 سال، ہر جنتی عمر عورت دی عمر 16 سال۔ بولو کنی؟ 16 سال۔ قد کڈے ہون گے؟ قد ہر جنتی مرد عورت دا قد ہوئے گا حضرت آدم علیہ السلام دے قد دے برابر 90 فٹ۔ اچھا بولو کنا؟ 90 فٹ۔ حضرت آدم علیہ السلام دا قد سی 90 فٹ، 60 ہاتھ 90 فٹ بندا ہے۔ 90 فٹ حضرت آدم علیہ السلام دا قد سی۔ اس سری لنکا میں جڑے پہاڑ تے حضرت آدم علیہ السلام دے قدم دا نشان لگیا ہے نا، جس طرح مقام ابراہیم ہے، ایویں سری لنکا وچ ایک پہاڑ تے پوری دنیا تو لوگ جاندے نے، جا کے ویکھدے نے قبلہ او جڑا آدم علیہ السلام دے قدم دا نشان پہاڑ تے لگیا ہے، اس قدم دی جڑی لمبائی ہے وہ 5 فٹ تو زیادہ ہے۔ 5 فٹ تو زیادہ حضرت آدم علیہ السلام دا قدم مبارک ہے۔ آپ دا قد سی 90 فٹ۔ ہر جنتی مرد عورت دا قد 90 فٹ ہوئے گا۔ اچھا کھو نا ذرا سبحان اللہ۔ یہ بڑی محنت کی تھی میں، جنت دی جڑی تحقیق کی تھی نا، توجہ فرماؤ تانوں میں دس رہا ہوں۔ اگلی گل تے غور کرنا، جنت وچ کوئی بندہ بیمار نہیں ہوئے گا، نہ بخار، نہ معدہ خراب، نہ بلڈ پریشر، نہ شوگر، نہ اور کوئی بیماری۔ جنت میں جنتی جو چاہے گا کھائے گا، جو چاہے گا پیے گا، پیشاب پخانے دی حاجت بھی اچھا بولو نہیں ہوئے گی، حالانکہ جو چاہے گا کھائے پیے گا۔ حدیث میں چاہتا ہے کی ہوئے گا؟
چھوٹا جا ڈکار آئے گا، تھوڑا جا پسینہ آئے گا، سب کچھ ہضم ہو جائے گا، سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ ایک عرابی کھڑا ہو گیا، عرابی کہنے نا جڑا دیہات وچوں آیا ہوئے، کہنے لگا سرکار جنت وچ کھجور بھی ہوئے گی؟ کھجور؟ تیرے تو میرے آقا نے فرمایا بالکل جنت وچ کھجور بھی ہوئے گی۔ سرکار فرمایا جڑی جنت دی کھجور ہے نا وہ 12 ہاتھ لمبی ہوئے گی، 12 ہاتھ۔ عربی زبان وچ ہاتھ صرف انہوں نہیں کہندے، اے کونی تک ایک ہاتھ ہوندا ہے عربی وچ۔ فرمایا 12 ہاتھ جڑی یہ کھجور لمبی ہوئے گی۔ ہن تساں گھر جا کے سوچنا ہے، ایتھے بیان سن لو، گھر جا کے تساں سوچنا ہے کہ جدو جنت دی کھجور 12 ہاتھ لمبی ہے ساڈے نبی دے فرمان دے مطابق، پھر جنت دا کیلا کتنا لمبا ہوئے گا؟ سوچنے والی گل ہے یا کوئی نہیں؟ جنت دی کھجور 12 ہاتھ لمبی۔ ایک اور عربی کھڑا ہویا، انہیں عرض کیتا سرکار جنت وچ انگور بھی ہون گے؟ انگور؟ آپ نے فرمایا بالکل ہر نعمت ہوئے گی، ہر چیز ہوئے گی، جو جنتی خواہش کرے گا سامنے آ جائے گی۔ فرمایا انگور بھی ہون گے۔ وہ عربی سی کہنے لگا سرکار جنت دے انگور دا ایک گچھا کڈا بڑا ہے، ایک گچھا جنت دے انگور دا۔ ساڑھے نبی نے مثال دے کے سمجھایا، فرمایا کوا ایک مہینہ مسلسل اڑدا رہے، ایک مہینہ مسلسل کوا اڑدا رہے، فرمایا جنت دے انگور دا گچھا ختم نہیں ہوئے گا، جنت دے انگور دا گچھا ختم نہیں ہوئے گا، ایک مہینہ کوا اڑے۔ آج کل ہر بندے کو موبائل ہے، تسی ذرا کوے تے ریسرچ کرو، کوے تے ذرا تحقیق کرو۔ میں کوے تے تحقیق کی تھی۔ کوا میں تانوں آسان لفظوں میں سمجھا رہے ہیں، کوا اگر پاکستان تو اڑے نا، پاکستان تو صرف ایک ہفتہ اڑے مسلسل تے آرام نال انگلینڈ پہنچ جائے گا۔ ایک ہفتہ پاکستان تو کوا اڑے، ایک ہفتے وچ انگلینڈ پہنچ جائے گا۔ اور تسی صبح پتہ کرو بھی انگلینڈ دی جڑی فلائٹ ہے یہ پاکستان تو انگلینڈ دی کنے گھنٹے دی ہے؟ ایک کوے دی رفتار ہے۔ فرمایا ایک مہینہ اڑے، جنت دے انگور دا گچھا ختم نہیں ہوئے گا۔ اس عربی نے پھر سوال کیتا سرکار اے تے ہویا نا گچھا، تے پھر ایک انگور کتنا بڑا ہے؟ اے تے گچھا سی نا، ایک انگور کتنا بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے ابے نے کدے دمبا سیوا کیتا ہے؟ آکھن لگا سائیں کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا دمبے دی کھل نال تیرے ابے نے کدے ڈول بنایا؟ ڈول۔ آکھن لگا سائیں بنایا ہے۔ ساڑھے نبی نے فرمایا تیرے ابے نے کوئی وڈا دمبا سیوا کیتا ہوئے، ان دی کھل نال ڈول بنایا ہوئے۔ آپ نے فرمایا وہ جڑا ڈول ہے نا، جنت دا ایک انگور اس ڈول نالوں بھی وڈا ہے، جنت دا ایک انگور ڈول نالوں بھی وڈا ہے۔ تو اس عربی نے پتہ کی آکھیا؟ آکھن لگا سائیں پھر مینوں تے میری بیوی نو تے ایک انگور ہی کافی ہے۔ آکھن لگا مینوں تے میری بیوی نو ایک انگور ہی کافی ہے۔ تے جی میں تسی مسکرائے ہو نا تے ساڑھے نبی بھی مسکرائے، تے آپ نے مسکرا کے فرمایا تینوں تے تیری بیوی نو نہیں، پورے خاندان نو ایک انگور کافی ہے۔ اے جنت ہے، جنتی نو جڑا لباس پہنایا جائے گا وہ کدے میلا نہیں ہوئے گا، وہ کدے پرانا نہیں ہوئے گا، وہ کدے پھٹے گا نہیں۔ جنتی نے خواہش کی تھی میں کیلا کھاواں۔ ہن غور کرنا ذرا، یہ میں سارا احادیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ وہ کیلا کھا رہا ہے، جنت میں جنتی کیلا کھا رہا ہے۔ کیلا کھاندیا کھاندیا انہوں خیال آیا میں انار کھاواں، وہی کیلا انار بن جائے گا، وہ کیلا انار بن جائے گا۔ انہوں خیال آیا کہ میں جناب انگور کھاواں، وہ انگور بن جائے گا۔ انہوں خیال آیا میں امرود کھاواں، امرود میں تبدیل ہو جائے گا، وہ امرود کھا رہا ہے۔ انہوں خیال آیا میں خربوزہ کھاواں، وہ خربوزہ بن جائے گا۔ اور مزے دی گل ہے وہ خیال کرے کہ میں گوشت کھاواں، وہ گوشت بن جائے گا۔ اے جنت ہے تے اے ملنی ہے سرکار دے غلاماں نوں۔ اچھا ذرا کہو ہن سبحان اللہ۔ ہن میں تہاڈی گل کرن لگا ذرا اچھا سبحان اللہ کو۔ جنت کنوں ملنی ہے؟ بولو نا یار، جنت کنوں ملنی ہے؟ سرکار دے غلاماں نوں۔ آؤ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ساڑھے اہل سنت دے نزدیک بھی علیہ السلام کہنا بھی جائز ہے، اہل بیت واسطے علیہ السلام کہنا بھی درست ہے۔ آج لوگ نے کہندے نے کہ جناب مینوں بھائی نے کیا تھوڑا جا اے بھی ذرا نال ذکر ہو جائے کہ جناب لوگ کہندے نے حضرت علی نو مولا نہ آکھو۔ میں کیا کوئی شرم کرو، حیا کرو، اے لجپال نبی دا فرمان ہے۔ ذرا اچھا آکھو سبحان اللہ۔ تیرے تے میرے آقا نے فرمایا من کنتو مولا فہذا علی مولا،
فرمایا جس دا میں مولا وا اس دا علی بھی مولا. اساں ڈنکے دی چوٹ تے کہنے ہاں کہ نبی بھی ساڈے مولا نے, علی بھی ساڈے, اچھا بولو, علی بھی ساڈے. ایک گل سن لو صرف مولا کائنات دی, بڑی توجہ کرنا, مزہ آئے گا تمہیں سن کے. مولا کائنات مولا علی آپ مسجد وال جا رہے سن, ایک منافق پیچھے چل پیا. منافق جان دے ہو نا. ہن کیونکہ ٹائم نہیں میں تفصیل میں جاواں, پوری سورت قرآن وچ موجود ہے, سورت المنافقون. منافقاں دا بڑی تفصیل نال ذکر ہے. داڑیاں بھی سن, بڑیاں لمبیاں داڑیاں سن, توجہ کرنا جناب. نماز بھی پڑھتے سن, متھے تے محراب بھی سن, توجہ کرنا. مسجد نبوی شریف وچ آقا کریم دے پیچھے نماز پڑھتے سن, لیکن قرآن کہندا ہے پھر بھی خبیث سن. پھر بھی بولو کی سن؟ منافق دے منافق سن, پکے بے ایمان سن. ایک منافق چل پیا پیچھے, آکھن لگا یا علی ایک مسئلہ پوچھنا ہے. مولا علی فرمایا پوچھ. آکھن لگا ذرا توجہ کرنا. ہن منافق دا مسئلہ ویکھو. کہنے لگا کتے تے بکری دا ملاپ ہویا ہے, کتے تے بکری دا ملاپ ہویا ہے. جڑا بچہ جمیا ہے حلال ہے کہ حرام؟ آکھن لگا علی کتے تے بکری دا ملاپ ہویا ہے, جڑا بچہ جمیا ہے حلال ہے کہ حرام؟ مولا کائنات مسجد وال تشریف لے جا رہے ہیں اور اس کو جواب بھی دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا ان کی شکل ویکھو, اگر ملدی ہے بکری نال تے حلال ہے, اگر ملدی ہے کتے نال تے حرام ہے. آکھن لگا علی کچھ بکری نال ملدی ہے, کچھ کتے نال ملدی ہے. مولا علی فرمایا اس کو بٹھاؤ, اگر بیٹھے بکری طرح تے حلال ہے, اگر بیٹھے کتے طرح تے حرام ہے. آکھن لگا علی کدے بکری طرح بہندا ہے, کدے کتے طرح بہندا ہے. آپ نے فرمایا ان دے اگے پانی رکھو, اگر پیوے بکری طرح تے حلال ہے, اگر پیوے کتے طرح تے حرام ہے. آکھن لگا علی کدے بکری طرح پیندا ہے, کدے کتے طرح پیندا ہے. مولا علی فرمایا ان دے اگے چارہ رکھو, اگر کھاوے تے حلال ہے, نہ کھاوے تے حرام ہے. آکھن لگا علی کدے کھاندا ہے کدے نہیں کھاندا. ادھر مسجد دا دروازہ آیا, مولا علی مسجد وچ داخل ہون لگے. آپ نے فرمایا کمینے انہوں ذبح کرو, اگر اوجڑی نکلے تے حلال ہے, اگر صرف آندرا نکلن تے حرام. اے تے مولا کائنات دے علم دا مقام ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. تیرے تے میرے آقا نے فرمایا میں علم دا شہر ہاں اور علی اس دا دروازہ ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک صحابی نے ابو ذر غفاری کہنے نے میں مولا علی دے نال سا. فرماندے نے ایک مقام تو گزرے, توجہ کرنا. ابو ذر غفاری کہنے نے کیڑیاں دا سیلاب آیا ہویا سی, یہ چونٹیاں دا کیڑیاں دا سیلاب سی, ہزاراں دی تعداد میں کیڑیاں سن. توجہ کرنا. مولا کائنات نے فرمایا اے ابو ذر مینو قسم ہے اس ذات دی جس دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے. فرمایا میں کیڑیاں دی تعداد بھی جاننا. مولا علی کی فرمایا میں کیڑیاں دی تعداد بھی جاننا. اور آپ نے فرمایا ابو ذر مینو قسم ہے میں اے بھی جاننا انہاں وچ نر کتنیاں نے تے مادہ کتنیاں نے. فرمایا مینو کیڑیاں دی تعداد دا بھی علم ہے, انہاں وچ نر کتنیاں نے مادہ کتنیاں نے. فرمایا میں اے بھی جاننا. میں حدیث سنا رہا سا, مولا کائنات اس دے راوی سن کہ جنت ملنی ہے سرکار دے غلاماں نوں. اچھا کھو ذرا سبحان اللہ. اج لوگ بڑیاں عجیب قسم دیاں تقریراں کردے نے, قبر میں کیڑے ہوں گے, مکوڑے ہوں گے, سانپ ہوں گے, بچھو ہوں گے. میں کیا ضرور ہون گے گستاخاں دیاں قبراں وچ, بے ایماناں دیاں قبراں وچ, جڑے میلاد دے منکر نے, آقا کریم دی عظمت و شان دے منکر نے, جڑے اللہ والیاں دے منکر نے, حضور دی آل دے منکر نے. بالکل انہاں دیاں قبراں وچ کیڑے, مکوڑے, سپ, بچھو ضرور ہون گے. لیکن جڑا سرکار دا غلام ہے, اچھا آکھو ذرا سبحان اللہ, جس دے سینے وچ نبی لجپال دی محبت ہے, جس دا سینہ عشق رسول دی دولت دے نال مالا مال ہے, اللہ دی عزت دی قسم ان دی قبر وچ نہ کیڑے, نہ مکوڑے, نہ سپ بچھو, ان دی قبر وچ مصطفیٰ دے جلوے ہوئے. مولا علی اس حدیث دے راوی نے غور کرنا. ایک عربی آیا, انہیں سوال کیتا, لجپال نبی کو منگیا, حضور خاموش. انہیں پھر منگیا, حضور خاموش. جدو انہیں تیسری باری منگیا, سرکار فرمایا سل ما شئتا یا عرابیو, سل ما شئتا یا عرابیو, اے عرابی جو چاہنا ہے منگ. سل ما شئتا جو چاہنا ہے منگ. معلوم ہویا تیرے تے میرے آقا کریم دے ہتھاں وچ
دوویں جہاناں دے خزانیاں دیاں چابیاں نے. اللہ کریم نے ہر چیز دا مالک اپنے محبوب نو بنایا ہے. سرکار فرمایا سل ما شئتا، جو چاہنا ہے مانگ. ہن غور کرنا، ذرا میرے وال غور کرنا. مولا کائنات مولا علی فرماندے نے سانو اس بندے دی قسمت تے بڑا ناز ہویا، بڑا فخر ہویا. یار کتنا خوش نصیب ہے کہ جنوں سرکار فرما رہے ہیں سل ما شئتا، جو چاہنا ہے مانگ. مولا علی فرماندے نے اساں سوچیا بھی اے بندہ ہن ضرور جنت منگے گا. بولو بولو کی منگے گا؟ جنت منگے گا. معلوم ہویا مولا علی اور صحابہ دا عقیدہ ہے کہ جنت دے مالک ساڑھے نبی نے. اچھا بولو، جنت دے مالک ساڑھے نبی نے، جس نو چاہر جنت عطا فرمان. حدیث پاک سیاستہ دی ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ. او 10 صحابہ کرام جنہاں نو عشرہ مبشرہ کیا جاندہ ہے، سرکار نے دنیا میں چی جنت دے چھڑی. فرما مانگ کی منگنا ہے. مولا علی فرماندے نے اساں سوچیا کی منگے گا؟ جنت. اوسی عرابی کہنے لگا سرکار مینوں نا ایک سواری دے دیو. سواری سرکار نے ایک ڈاچی دے دیتی. اکھن لگا سائیں کوئی تھوڑا جا خرچہ بھی دے چھڑو. لجپال نبی نے خرچہ بھی دے دیتا. جدوں سرکار نے سواری بھی دے دیتی، خرچہ بھی دے دیتا، تے آپ نے فرمایا میرے غلام تینوں منگن دا وال ہی نہیں آیا. وہ تینوں منگن دا وال ہی نہیں آیا. تو کی منگیا ہے؟ ایک سواری منگ لئی، ایک خرچہ منگ لیا. فرمایا تیرے نالوں تے بنی اسرائیل دیو بڑھی مائی چنگی سی. ساڑھے نبی فرمایا تیرے نالوں تے بنی اسرائیل دی مائی چنگی سی. حضرت صاحب قبلہ تشریف فرمانے چونکہ آپ دا بھی اس آستانے دے نال تعلق ہے. میں منگن دا ول دس رہا. اج سانو منگن دا ول نہیں، اج سانو منگن دا ڈھنگ نہیں، سانو منگن دا طریقہ نہیں. قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ، سب کو رحمت اللہ علیہ، جتنے آستانے نے، آستانہ علیہ تونسا شریف، سیال شریف، گولڈا شریف، بھیرا شریف، خیرپور شریف، انہا سارے آستانے انہوں فیض ہے. قبلہ عالم کتب پور شریف بھی الحمدللہ، یہ سارے آستانے انہوں قبلہ عالم کو لو فیض ہے. قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ آپ تشریف فرماسن. ایک جٹ آ گیا. جٹ آکھن لگا پیر نو بار کڈو میرے نال باں پھڑے. جٹ آ کے آکھدا پیر نو بار کڈو میرے نال کی کرے؟ باں پھڑے. لوگا جا کے خواجہ صاحب نے دسیا حضور ایک جٹ آیا آندا پیر نو بار کڈو باں پھڑے. آپ فرمایا اساں کدے ایک کام نہیں کیتا. میرے کولوں شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت دی کوئی گل پوچھے، کوئی دین دا مسئلہ پوچھے، میں او دسنا. لوگاں نے جا کے انہوں آکھیا، وہ آکھن لگا نا پیر نو آکھو یا باں پھڑے یا ہار منے. ایک بابا آپ دا خلیفہ سی پرانا، وہ جا کے خواجہ صاحب دے قدمہ چ ڈگ پیا. انہیں کہا سائیں ساڑی عزت نہیں رہندی، جٹ بار بیٹھا تانے دیتی جاندہ ہے، مہربانی فرماؤ. ہن میرے وال غور کرنا. قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ آپ بار تشریف لے آئے اور اس جٹ نو فرمایا اساں کدے ایک کام نہیں کیتا، چلو تو آگے ہیں تو پھر کر لینے ہیں. فرمایا اے دس بھی پہلے تو میری باں پھڑیں گا یا میں پھڑا؟ توجہ ہے توڑی؟ خواجہ صاحب فرمایا کہ تو میری باں پھڑیں گا یا میں پھڑا؟ آکھن لگا سائیں پہلے تساں پھڑو. تے خواجہ صاحب نے جٹ دی باں پھڑ لئی. کیڑے ہتھاں نال؟ ولایت والے ہتھاں نال. بولو بولو کیڑے ہتھاں نال؟ ولایت والے ہتھاں نال. آپ نے جٹ دی باں پھڑ لئی. جٹاں دا پیر قابو تھی ونج، میں چھڑاون لگا. خواجہ صاحب فرمایا اے نہیں چھوڑ سکتی. آکھن لگا میں چھڑاون لگا. فرمایا نہیں چھوڑ سکتی. جٹ نے زمین تے ہاتھ ماریا، اندر پیر ہن قابو تھی ونج، میں لگا چھڑاون. خواجہ صاحب بھی جلال وچ آ گئے. آپ نے فرمایا تو ایتھے دی گل کر رہے ہیں، اے تے قیامت والے دن بھی نہیں چھٹنی. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جن دی باں پھڑ دے. فرمایا تو ایتھے دی گل کر رہے ہیں، اے تے قیامت والے دن بھی نہیں چھٹنی. تے جٹ بھی بڑا سیانہ نکلیا. غور کرنا، ایک باں تو دی خواجہ صاحب پھڑی ہے نا، انہیں اپنا دوسرا ہاتھ خواجہ صاحب دے پیروں تے رکھ دیتا. آکھن لگا سائیں میں پھڑائی بھی اسے واسطے سی، میں پھڑائی بھی اسے واسطے سی. اے ہے منگن دا ول. بولو بولو اے کی ہے؟ اے منگن دا ول ہے، اے منگن دا ڈھنگ ہے، اے منگن دا طریقہ ہے. سرکار اس عرابی نو فرمایا تینو منگن دا ول نہیں آیا، تو سواری منگی، تو خرچہ منگیا، میں تینو آکھیا سل ما شئتا، جو چاہنا ہے منگ.
آؤ میں ایک قیمتی گل ہور کر رہا منگن دا ول تانوں دس رہا جس آستانے نال میرا تعلق ہے آستانہ علیہ شرکپور شریف اعلی حضرت شیر ربانی حضور میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ آپ دے کول ایک بندہ آیا توجہ کرنا ذرا منگن دا ول ویکھو اے نسخہ پلے بن لو آ کے آکھن لگا سائیں ککھ پلے نہیں بڑا غریب ہاں کوئی چیز میرے کول نہیں مہربانی کرو حضرت صاحب فرمایا بیلیا نماز پڑھیا کر نماز اچھا بولو کی کریا کر ہن کم ذرا ڈھیلا ہو گیا ہے میں اکثر پیغام دینا میں کہنا سنیوں جی میں ساڈا سچا سچا عقیدہ ہے قرآن و حدیث کے مطابق جڑا ساڈا عقیدہ ہے تے نماز والا پاسا جڑا ساڈا ہول ہے جڑی گل منن والی ہوے منو تسلیم کرو نماز والا پاسا ساڈا سنیاں دا ہول ہے اگر اسا انو ٹھیک کر لئیے نا ہر سنی زمین تے چلدا پھردا ولی ہے بولو ہر سنی زمین تے چلدا پھردا ہن توجہ کرو خواجہ صاحب حضرت صاحب کی فرمایا اعلی حضرت شیر ربانی فرمایا بیلیا نماز پڑھیا کر جدوں نماز پڑھیں گا مصلی چکیں گا تھلو تینوں 10 روپے لبن گے جدوں بھی نماز پڑھیں گا مصلی چکیں گا 10 روپے لبن گے فرمایا کسے نو دسی نہ جا موج کر اللہ والیاں دا فیض ہے اللہ والیاں دے جناب ڈھنگ نے دیون دے انداز نے وہ بندہ گیا انہیں جا کے نماز شروع کر دیتی ہن اس دور وچ 10 روپے بڑی چیز سن جدو نماز پڑھے مصلی چکے 10 روپے جدو نماز پڑھے مصلی چکے 10 روپے پہلے تے ککھ پلے نہیں سی ہن تے گھر وچ جناب سامان آ رہا ہے نعمتاں آ رہی نے کھاون پیون دی چیزاں آ رہی نے ان دی بیوی آکھن لگی پہلے تیرے کول ککھ نہیں سی اے سارا کچھ کتھوں لئی آنا ہے وہ آکھن لگا اللہ دی بندی تو اے پوچھنا بس تو کھائی جا تے رب دا شکر کیتی جا وہ آکھن لگی نا مینوں دس لے کے کتھوں آنا ہے تساں سارے جان دیو ماشاءاللہ جدوں اپنی آئی تے آ جان وڈے وڈے جھک جاندے نے او جناب 10 بیٹھا کہ میں جناب اے طریقہ ہے جدوں انہوں 10 بیٹھا نماز دا ویلا آیا نماز پڑھی مصلی چکیا تے کچھ نہ بڑا پریشان ہویا بیوی نو آکھن لگا میرا بیڑا غرق کر دیتا ہے نا میں آکھیا سی نہ پوچھ ہن اس بندے دا منگن دا ول ویکھو چل پیا شرکپور شریف پہنچیا سادہ دور سی حضرت صاحب درخت دے تھلے اپنے مریدہ نال بیٹھے سن وہ بندہ جناب آئی جا رہا ہے ہن غور کرنا میرے وال جدوں تھوڑا قریب آیا نا قریب اجے آیا نہیں کول گل دسی نہیں میاں صاحب فرمایا بیلیو اے جڑا بندہ آئی جاندا ہے نا بڈھی کولوں 10 روپے بند کرا کے آئی جاندا ہے میاں صاحب فرمایا اے جڑا بندہ آئی جاندا ہے بڈھی کولوں 10 روپے بند کرا کے آئی جاندا ہے اے اللہ والیاں دا علم ہے اے تے حضور دے غلاماں دا علم ہے تسی اندازہ لاؤ کہ پھر تیرے تے میرے آقا دے علم دا مقام کی ہوئے گا اچھا او بندے نے نا گل سن لئی میاں صاحب فرما لے سن بڈھی کولوں 10 روپے بند کرا کے آئی جاندا ہے قریب آ گیا سی گل سن لئی آیا آ کے حضرت صاحب نو سلام کیتا ہن میرے وال ویکھنا سلام کر کے نا تے حضرت صاحب نو کنڈ کر کے بیٹھ گیا کنڈ کر کے آپ ول کنڈ کر کے بیٹھ گیا لوگ آکھیا اوے سیدھا ہو او بدبختہ حضرت صاحب نو کنڈ کیتی بیٹھا ہے سیدھا ہو آکھن لگا رہن دو بڑے پیر صاحب انہاں کیا خبیثہ سیدھا ہو حضرت صاحب پیچھے بیٹھے نے کنڈ کیتی بیٹھا ہے انہاں میں ویکھے نے ایویں دے ولی حضرت صاحب فرمایا بیلیا ہویا کیے آکھن لگا ہن دا منگن دا ول ویکھو آکھن لگے سائیں تہاڈے نالوں تے میری بیوی تگڑی ہے تہاڈے نالوں تے میری بیوی تگڑی ہے آپ فرمایا او کنے آکھن لگا سائیں تساں 10 روپے شروع کرائے سن انہیں بند کرا چھڑے تساں شروع کرائے سن انہیں بند کرا چھڑے آپ جلال وچ آ گئے آپ نے فرمایا جا بیلیا ہن جدوں بھی نماز پڑھیں گا مصلی چکیں گا 10 نہیں 20 روپے لبن گے 20 روپے فرمایا بھاویں کوٹھے تے چڑھ کے شور پائی جائے یعنی کی مطلب جنوں مرضی دسی جا ہن 10 نہیں 20 روپے لبن گے جا موج کر اے ہے منگن دا انداز اے ہے منگن دا ول اے منگن دا طریقہ ہے اے منگن دا ڈھنگ ہے تیرے تے میرے آقا نے فرمایا تینوں منگن دا ول نہیں آیا تو سواری منگی خرچہ منگ لیا تیرے نالوں بس بنی اسرائیل دی مائی چنگی سی صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا حضور او کی گل ہے آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل دی ایک مائی نو پوچھا مینوں اے دس بھی یوسف علیہ السلام دی قبر کتے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل دی مائی نو پوچھا مینوں دس یوسف علیہ السلام دی قبر کتے
وہ مائی آکھن لگی میں ایویں نہیں دستی، میرا ایک سوال ہے وہ پورا کرو پھر دساں گی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا چھیتی کر سوال دس۔ ہن مائی دا سوال سنو۔ مائی آکھن لگی میں کوئی لمبا چوڑا سوال نہیں کردی، تساں اللہ دے نبی، میں بس اتنا منگنی آ کہ جنت میں جتھے تساں رہو گے میں تہاڈے نال رہاں گی۔ جنت میں جتھے تساں رہو گے میں تہاڈے نال رہاں گی۔ ایمان نہ دسو منگن دا مزہ نہیں آ گیا؟ انہیں کہ جنت میں تہاڈے نال۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا سوال تھوڑا جا چھوٹا کر لے، سوال میں تھوڑی جی ترمیم کر لے، جنت لے لے لیکن نال نہیں۔ فرمایا میں نبی جنت لے لے لیکن نال نہیں۔ مائی آکھن لگی میں جنت بھی لواں گی، جنت وچ نال بھی رواں گی، اگر نہیں دیں دے تے قبر دا پتہ میں بھی نہیں دس دی۔ انہیں آکھا پھر قبر دا پتہ؟ میں تہاڈے کول پوچھنا، اللہ کریم فرما دیندا اے موسیٰ دفع کر اسماعیل نو، میں تینوں دساں بھی یوسف علیہ السلام دی قبر کتھے، لیکن نہیں۔ کیوں؟ اللہ بھی اپنے نبیاں دی شان وکھانا چاہتا ہے، اللہ بھی نبیاں دی عظمت نو واضح کرنا چاہتا ہے۔ جبریل علیہ السلام آ گئے، جبریل علیہ السلام اور آ کے موسیٰ علیہ السلام نو کیا اللہ تعالیٰ سلام دے رہا ہے اور اللہ یہ پیغام دے رہا ہے اگر اسماعیل نے جنت وچ ساتھ مانگی لے آئے تے دے چھڑو، مائی نے جنت میں ساتھ مانگی لیا ہے تے دے چھڑو۔ پر میرے جملے تے غور کرنا، جیڑا رب ایک گوارا نہیں کردا کہ کوئی موسیٰ علیہ السلام دے در تو خالی جاوے، اور رب ایک کیویں گوارا کرے گا کہ کوئی ان دے محبوب دے در تو خالی چلا جاوے، کوئی ساڑھے نبی دے در تو خالی چلا جاوے، اے ہو نہیں سکتا۔ اس واسطے کوئی مائی دلال حدیث پیش نہیں کر سکتا کسی نے آقا کریم دی بارگاہ وچوں منگیا ہوئے، سوال کیتا ہوئے تے ساڑھے نبی نے لا نہ فرمایا ہوئے۔ جن نے جو منگیا، جدو منگیا، جتھے منگیا اور جتنا منگیا، لجپال نبی نے عطا فرمایا۔ دوستان محترم میں عرض کر رہا سا، کسے دن سماعت ساڑھے نبی دی سماعت دے برابر نہیں، کسے دی بصارت ساڑھے نبی دی بصارت دے برابر نہیں۔ آؤ میں قرآن وچوں ایک نقطہ پیش کر رہے ہیں، قرآن پاک وچوں توجہ کرنا ذرا۔ قرآن پاک دی ایک سورت ہے، سورت النمل۔ بولو کیڑی سورت ہے؟ ذرا مسئلہ ذرا غور نہ سن لینا۔ سورت النمل کیڑی والی سورت۔ بولو کیڑی؟ کیڑی والی۔ اچھا سارے حضرات بیٹھے ہو ماشاءاللہ، بچے نو بھی پتہ ہے کہ قرآن پاک دیاں کل 114 سورتاں نے۔ اچھا بولو کنیاں؟ میں بہت بڑا مسئلہ عرض کرنے لگا۔ 114 سورتاں تسی چک کے پورا قرآن ویکھو، 114 سورتاں نے، صرف ایک سورت سورہ رحمان اللہ دے نا تے وے، باقی 113 سورتاں غیران دے نا تے۔ بولو 113 سورتاں غیران دے نا تے۔ سورۃ البقرہ گائے والی سورت، سورہ ابراہیم، سورہ یوسف، سورۃ النمل کیڑی والی سورت، سورۃ الفیل ہاتھی والی سورت، یعنی 113 سورتاں غیران دے ناتے، صرف ایک سورت سورہ رحمان اللہ دے ناتے۔ جڑے لوگ یہ آکھتے نے غیر اللہ دا نا آوے چیز حرام ہو جاندی ہے، غیر اللہ دا نا آوے چیز حرام ہو جاندی ہے، پیر دا نا آ گیا چیز حرام ہو گئی، بابے دا نا آ گیا چیز حرام ہو گئی، خواجہ دا نام آ گیا چیز حرام ہو گئی۔ میں آکھنا 113 سورتاں غیران دے ناتے، ایک سورت اللہ دے ناتے، اگر غیر دا نا آمن نال چیز حرام ہو جاندی ہے، پھر تسی صرف ایک سورت رحمان پڑھیا کرو، باقی سارا قرآن سنی پڑھیا کرو۔ کیڑی سورت ہے؟ سورۃ النمل کیڑی والی سورت۔ اور توجہ کرنا، میں موضوع کے مطابق دلیل دے رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کیڑیاں گزر رہی ہیں، کیڑیاں دی لائن لگی ہے۔ قرآن کی آخدا ہے قالت نملہ، کیڑی بولی، کیڑی جڑی انہاں دی سردار سی، جڑی کیڑیاں دی وڈیری سی۔ قالت نملہ سلیمان و جنودہ، کیڑی کہہ رہی ہے سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے۔ ایک قرآن ہے، کوئی مائی دلال انکار نہیں کر سکتا۔ کیڑی کہہ رہی ہے سلیمان و جنودہ، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دے فاصلے تو کیڑی دی گل سنی۔ کتنے فاصلے تو؟ 3 میل دے فاصلے تو سلیمان علیہ السلام نے کیڑی دی گل سنی۔ تے قرآن کی آخدا ہے فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام کیڑی دی گل سن کے مسکرا پے۔
بولو بولو کیڑی دی گل سن کے مسکرا پے کہ کیڑی کی آکھ رہی ہے. ہن غور کرنا اگر حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل دے فاصلے تو کیڑی دی گل سن سکتے نے، اللہ دی عزت دی قسم تیرے تے میرے آقا کریم مدینہ شریف وچ آرام فرما ہر غلام دا درود و سلام بھی سن رہے. اللہ اکبر. اچھا بڑی قابل توجہ گل ذرا غور کرنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو کعبہ شریف بنایا، اللہ سب نو بار بار زیارت نصیب کرے. اچھا آکھ چھڑو ذرا سبحان اللہ اور آمین بھی آکھ چھڑو. جدو کعبہ بن گیا، میں اس تفصیل وچ نہیں جا رہا کہ کس طرح بنایا، یہ موضوع نہیں چونکہ ہوں. کعبہ شریف بن گیا، اللہ کریم نے فرمایا اے ابراہیم لوگاں نو حج واسطے آواز دے، حج واسطے لوگاں نو آواز دے. ابراہیم علیہ السلام عرض کیتا مولا میری آواز کتھے تک جائے گی؟ فرمایا آواز دینا تیرا کام ہے تے پہنچانا میرا کام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابی قبیس پہاڑ تے تشریف لے آئے. اج بھی یہ پہاڑ مکہ شریف وچ موجود ہے اور میں عرض کرتا جاواں کہ دنیا وچ سب تو پہلا پہاڑ یہ جبل ابی قبیس ہے. سب تو پہلا پہاڑ دنیا وچ کیڑا ہے؟ مکہ شریف کعبہ شریف دے نال جبل ابی قبیس. یہ سب تو پہلے یہ پہاڑ بنے ہیں. تے زمین دا سب تو پہلا ٹکڑا جدو اللہ نے زمین بنائی، پہلے زمین نہیں سی، سارا پانی پانی سی. سب تو پہلا ٹکڑا جڑا زمین دا بنیا او جگہ ہے جتھے آج کعبہ شریف ہے. یہ سب تو پہلا ٹکڑا زمین دا بنیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابی قبیس تے آئے، آپ نے حج واسطے آواز دیتی. جڑا بندہ مشرق میں سی انہیں بھی سنی، جڑا مغرب میں سی انہیں بھی سنی، جڑا شمال و جنوب میں سی انہیں بھی سنی، حتیٰ کہ جڑا ماں دے پیٹ میں سی انہیں بھی سنی، جڑا باپ دی پشت میں سی انہیں بھی سنی. جس بندے نے لبیک لبیک آکھیا ان دے مقدر وچ حج ہو گیا. بولو بولو جنہ جنہ لبیک آکھیا ان دے مقدر وچ حج ہو گیا، اور جن نے جتنی دفعہ آکھیا ان دے مقدر وچ اتنی دفعہ حج ہو گیا. ہن میرے جملے تے غور کرنا. اللہ دا نبی پکارے امتی ہو کے مشرق میں سنے، نبی پکارے امتی ہو کے مغرب میں سنے، نبی پکارے امتی ہو کے شمال و جنوب میں سنے، نبی پکارے امتی ہو کے ماں دے پیٹ میں سنے. کہ یار اے کیویں ہو سکتا ہے کہ امتی پکارے تے نبی نہ سنے؟ جے نبی پکارے او امتی ہو کے سن رہا ہے، جدو امتی پکار دے پھر نبی بھی سن دے رہے. اچھا بولو نبی بھی. آؤ اس تے ایک حدیث سنو. طبرانی شریف وچ حدیث پاک ہے، تیرے تے میرے آقا کریم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر نے تہجد دا ویلا ہویا. بس آخری لمحات نے ذرا میرے وال غور کرنا. تہجد دا ٹائم ہویا، سرکار اٹھے وضو فرمان لگے. آپ نے وضو فرماندیا فرمایا لبیک لبیک نصرتا نصرتا، لبیک لبیک نصرتا نصرتا، میں حاضر ہاں تیری مدد کیتی گئی، تیری مدد کیتی گئی. حضرت میمونہ بڑی حیران ہوئیں بھی تیسرا بندہ تے گھر وچ ہے کوئی نہیں، سرکار کنوں فرما رہے ہیں لبیک لبیک میں حاضر ہاں نصرتا نصرتا، تیری مدد کیتی گئی، تیری مدد کیتی گئی. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیتا سرکار تیسرا بندہ تے گھر وچ ہے نہیں، آپ ایک کنوں فرما رہے ہو؟ ہن غور کرنا. امتی پکارے نبی سن دے نے. سرکار فرمایا میرا غلام راجز اسلمی مکے وچوں چلے ہے، مکے وچوں. سرکار کتھے نے؟ مدینہ شریف. فرمایا میرا غلام راجز اسلمی نام ہی دسیا مکے وچوں چلے ہے. کافراں بے ایماناں نے گھیرا پا لیا ہے، میرے غلام نو مارنا چاہندے نے، لٹنا چاہندے نے. فرمایا میرا غلام مینوں پکار رہا ہے، میں اس نو جواب دے رہا ہوں. میرا غلام راجز اسلمی مینوں مدد واسطے پکار رہا ہے، میں اس نو جواب دے رہا ہوں. لبیک لبیک میں حاضر ہاں نصرتا نصرتا، تیری مدد کیتی گئی. حضرت راجز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخیر و عافیت مدینے پہنچ گئے. معلوم ہویا کہ امتی پکارے تے نبی سن دے نے. جدو جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر اسلام دی سب تو پہلی جنگ، بڑی توجہ کرنا، پہلی جنگ سی اسلام دی. کافر کنے سن؟ 1000. مسلمان کنے سن؟ 313 مسلمان. سواریاں بھی تھوڑیاں، تیر تلوار بھی تھوڑے. ادھر 1000 دا لشکر اور جناب سواریاں بھی زیادہ، تیر تلوار بھی زیادہ.
جنگ دا سامان بھی زیادہ. پہلی جنگ ہے. میں 2 دفعہ میدان بدر وچ گیا. اج بھی وہ جگہ موجود ہے. اج بھی حاجی جا کے اس جگہ دی زیارت کرتے ہیں. اج بھی بدر دے میدان وچ وہ کھوہ موجود ہے جتھے ساڈے نبی نے کافراں دیاں لاشاں چٹوائیاں. اے بدر دا میدان جتھے ساڈے نبی دا خیمہ سی اتھے اج مسجد بنی ہے. انہاں نام ہی ہے جامع مسجد العریش. عریش عربی زبان چ کہندے نے خیمے نو. انہاں دسیا بھی اس جگہ تے نبی علیہ السلام دا خیمہ مبارک اج اتھے مسجد جڑی بن گئی. اے بدر دا میدان سی. سرکار موجود نے. پہلی جنگ ہے. تیرے تے میرے آقا نے بدر دے میدان میں جڑی دعا کیتی ہے نا وہ بڑی عجیب و غریب ہے. آپ نے رب دی بارگاہ چ عرض کیتا مولا اگر اج مارے گئے میرے تے نہ تیرا بھی کسے نہیں لینا. مولا مارے گئے میرے نہ تیرا بھی کسے نہیں لینا. مولا اگر آج مارے گئے میرے نہ تیرا کسے نہیں لینا. کوئی مائی دا لال اے نہیں بخا سکتا. اللہ کریم نے فرمایا ہوئے کہ محبوب میں بے نیاز ہاں. اے مر جان گے میں ہور پیدا کر چھڑاں گا. او مر جان گے میں ہور پیدا کر چھڑاں گا. نہ قرآن چک کے پڑھو. اللہ نے فرمایا فرشتیو تلواراں چکو تے بدر دے میدان میں چلو. تلواراں چکو بدر دے میدان میں چلو. فرشتیاں عرض کیتا مولا اساں تلوار کدے چکی نہیں. اے ساڈا کم نہیں. ساڈا کام ہے تیری تسبیح تیری پاکی بیان کرنا. اے ساڈی فطرت نہیں. فرمایا میں تو ہاڈی فطرت ویکھاں یا یار دی دعا ویکھاں. پہلے اللہ نے کی فرمایا چلو 1000. کنے بولو نا یار 1000 قرآن ہے. فرشتہ نے کہا یا اللہ بس کریے. فرمایا نہیں محبوب وال ویکھو. اگر ادھر ڈیمانڈ ہو رہے تو پھر ہو. سرکار بار بار کہہ رہے ہیں یا اللہ مارے گئے میرے نہ تیرا کسے نہیں لینا. مارے گئے میرے نہ تیرا کسے نہیں لینا. اللہ نے فرمایا بسلاستی آلاف چلو 3000. پہلے فرمایا 1000 پھر فرمایا 3000 پھر اللہ فرمایا بخمستی آلاف چلو 5000. اچھا بولو کنے 5000. فرشتے تلواراں لے کے بدر دے میدان وچ آئے. صحابہ کہندے نے اللہ دی قسم ہجے اسی تلوار چکن دا ارادہ کردے ساں دشمن دی گردن کٹ کے دور جا گردی سی. اصل تلوار چکن دا ارادہ کردے ساں دشمن دی گردن کٹ کے دور جا گردی سی. بڑے بڑے کافر بے ایمان مارے گئے. مسلماناں نو عظیم فتح ہوئی. بہت سارے قیدی بن گئے. بولو بولو بہت سارے قیدی بن گئے. میری گل آ رہی میرے موضوع دے حوالے نال. قیدی بن کے جنگ بدر وچ. جنگ بدر دے قیدیاں دے بارے وچ فیصلہ ہویا انہاں کولوں فدیہ لو تے چھڑ دیو. فدیہ لو رہا کر دیو. لوگ فدیہ دیندے گئے رہائی حاصل کردے گئے. فدیہ دیندے گئے رہائی حاصل کردے گئے. سرکار دے چاچا حضرت عباس دی واری آ گئی. ادوں تک اجے مسلمان نہیں ہوئے سن. ابو جہل دے نال سن. جدوں انہاں دی واری آئی سرکار فرمایا چاچا لیا فدیہ. کہنے لگے اے میرے بھتیجے میرے کول تے کوئی شے ہے کوئی نہیں. میرے کول تے کوئی چیز نہیں. میں کتھوں فدیہ دیواں. ہن توجہ کرنا. سرکار فرمایا چاچا کیوں جھوٹ بول رہے ہیں. جدوں مکے وچوں چلیا سے مکے وچوں اپنے گھر وچ کمرے چ بند اپنی بیوی نو میری چاچی نو جیڑی دیناراں دی تھیلی دے کے آیا ہے او کتھے. سرکار بیٹھے مدینے وچ نے مکے وچ بھی ویکھ رہے نے ویکھ بھی رہے نے تے گل بھی سن رہے نے. فرمایا تو اپنی بیوی نو دیناراں دی تھیلی دتی. تو کیا ہے سنبھال کے رکھ. میں جنگ تے جا رہا. اگر تے میں ماریا گیا تے تو استعمال کری. اگر میں واپس آ گیا تے پھر رل کے کھاواں گے. فرمایا وہ دیناراں دی تھیلی کتھے. جدو حضرت عباس نے گل سنی میں مکے وچ اپنے گھر وچ بند کمرے وچ اپنی بیوی نو دیناراں دی تھیلی دتی ہے. ایک گل کیتی ہے. جیڑے مدینے بہ کے مینوں ویکھ بھی رہے سن میری گل سن بھی رہے سن اے اللہ دے سچے نبی نے. حضرت عباس نے کلمہ پڑھیا مسلمان. اتھوں بھی ثابت ہویا تیرے تے میرے آقا کریم دی سماعت دے برابر کسے دی سماعت نہیں. تیرے تے میرے آقا کریم دی قوت بصارت ویکھن دی جڑی طاقت ہے اس دے برابر کسے دی طاقت نہیں. اس واسطے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی اللیل کما یرا فی النہار. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں تیرے تے میرے آقا کریم رات وچ ایویں ویکھ دے سن جویں دن وچ ویکھ دے سن.
ساڈے نبی رات وچ ایویں ویکھدے سن جویں دن وچ ویکھدے سن. اور غور کرنا بخاری شریف دی حدیث پڑھن لگا ساڈے نبی جویں اگے ویکھدے سن اوویں پیچھے ویکھدے سن. فرمایا واللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم، بخاری شریف ہے. حضور فرمایا میرے غلاموں اے نہ سمجھا جے میں تمہارے اگے کھڑا تسا میرے پیچھے کھڑے ہو، میرا چہرہ کعبے والے. فرمایا اللہ دی قسم میں تہاڈا رکوع بھی ویکھ رہا تہاڈے دل دی عاجزی بھی ویکھ رہا. معلوم ہویا سرکار جویں اگے ویکھدے نے اوویں پیچھے ویکھدے نے، جویں ساڈے ظاہر نو ویکھدے نے اوویں ساڈے باطن نو ویکھدے نے. اور اگلی حدیث سنو، یہ بھی بخاری شریف وچ ہے. سرکار فرمایا انی واللہ لانظر الی حوضی الان، بڑی توجہ کرنا، انی واللہ لانظر الی حوضی الان، بخاری شریف ہے. حضور فرمایا بے شک میں اللہ دی قسم الان ہونے اے تواڈے سامنے مدینے وچ کھڑا، فرمایا میں جنت وچ حوض کوثر ویکھ رہا. جنت وچ بولو کی ویکھ رہا؟ حوض کوثر ویکھ رہا. انی واللہ لانظر الی حوضی الان. ہن ایمان نہ دسو جنت کتھے وے؟ زمین تو پہلا آسمان 500 سال دی مسافت ہے. بولو بولو کنی؟ 500 سال دی مسافت. بس میرے چند منٹ باقی نے غور کرنا. 500 سال دی مسافت پہلا آسمان، پھر پہلے آسمان دی جڑی موٹائی ہے وہ بھی 500 سال ہے، پھر پہلے آسمان تو دوسرے آسمان دے درمیان جڑا خلا ہے وہ بھی 500 سال ہے، پھر تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں آسمان، 7 آسمانہ تو اتے جنت ہے. ہن توجہ کرنا ساڑھے نبی کی فرما رہے ہیں انی واللہ لانظر الی حوضی الان، فرمایا میں جنت وچ حوض کوثر ویکھ رہا. ایمان نہ دسو زمین تو جنت دا فاصلہ زیادہ ہے یا قطب پور تو مدینے دا فاصلہ زیادہ ہے؟ یقیناً زمین تو جنت دا فاصلہ زیادہ ہے، قطب پور تو مدینے دا فاصلہ گھٹ ہے. جڑے لجپال نبی زمین تے کھڑے ہو کے 7 آسمانہ تو پار جنت وچ حوض کوثر دیکھ سکتے ہیں، اللہ دی عزت دی قسم اج مدینہ شریف آرام فرما سانو غلاماں نو بھی ویکھ رہے ہیں. اس حدیث تے میں 2 گلاں عرض کر کے گل ختم کر رہا ہوں. پہلے نمبر تے توجہ فرماؤ سرکار کی فرمایا انی واللہ، بے شک میں اللہ دی قسم. ساڑھے نبی نے قسم کیوں چکی؟ اگر آپ بغیر قسم تو گل کر دے کیا صحابہ کرام نہ من دے؟ بولو نا یار، سرکار بغیر قسم تو گل کر دے صحابہ تے منن والے سن، بلکہ صحابہ دے امام، صحابہ دے سردار، افضل البشر بعد الانبیاء، یار غار والمزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا تے اے عقیدہ ہے کہ حضور دی شان دی گل کسے کافر کولو سنو اندہ بھی انکار نہ کرو. حضور دی شان دی گل کسے کافر کولو سنو اندہ بھی انکار نہ کرو. جدو ابو جال نے کیا سی ابو بکر تو دس، اگر کوئی بندہ آکھے رات دے تھوڑے جے حصے وچ میں مسجد حرام تو مسجد اقصی گیا، آسمانہ تے گیا، جنت ویکھی، دوزخ نو ملازہ کیتا، رب دا دیدار کیتا، واپس آ گیا. ابو جال کہنے لگا ابو بکر تو دس یہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا یہ گل کنے کیتی ہے، یہ دعویٰ کنے کیتا ہے؟ کہنے لگا تیرا یار محمد کہندا ہے. آپ نے فرمایا بدبخت، اگر میرے آقا نے فرمایا ہے حق تے سچ ہے، اگر میرے نبی نے گل کیتی ہے تے حق تے سچ ہے. یہ معلوم ہویا آپ دا عقیدہ سی حضور دی شان کسے کافر کولو سنو اندہ بھی انکار نہ کرو، من لو. صحابہ تے منن والے سن. پھر ساڑھے نبی نے قسم کیوں چکی؟ دوستو غور کرنا، ساڑھے نبی دی نظر صرف صحابہ تے نہیں سی، آپ دی نظر قیامت تک آن والے لوگاں تے سی. حضور جان دے سن کچھ جانور ایسے پیدا ہون گے جڑے کہن گے نبی نو تے دیوار دے پیچھے دا علم نہیں، نبی تے دیوار دے پیچھے نہیں دیکھ سکتا. انہاں بدبختاں واسطے حضور نے قسم چک کے فرمایا انی واللہ، بے شک میں اللہ دی قسم میں جنت وچ حوض کوثر ویکھ رہا. اچھا پھر ویکھو کوئی بندہ کہہ سکتا سی، علماء بھی تشریف فرمان ہے کہ انظرو مضارع دا صیغہ ہے، اے حال اور استقبال واسطے استعمال ہوندا ہے. اے جڑا حضور نے فرمایا اے قیامت دی گل ہے. اے حضور فرماندے جدوں میں جنت وچ جاواں گا پھر ویکھاں گا.
اے چونکہ مزار حال اور استقبال واسطے آندا ہے، اے دنیا دی گل نہیں، اے قیامت دی گل ہے، جنت دی گل ہے۔ تیرے تے میرے آقا نو اس دا بھی پتہ سی، آپ نے اندہ بھی نال جواب دے دیتا، انی واللہ لانظر الی حوضی الان۔ الان فرمایا جنت دی گل نہیں، قیامت دی گل نہیں، الان ہونے ہونے اے جڑا تواڈے سامنے میں زمین تے کھڑا وا، ایتھے کھڑا ہو کے میں جنت وچ حوض کوثر ویکھ رہا۔ اور آخری نکتہ بڑی توجہ نال سننا اس حوالے نال کہ جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے گئے، بڑا عظیم نکتہ، تھوڑا ایمان تازہ ہو جائے گا، مسلک مضبوط ہو جائے گا۔ تے عرض کیتا مولا دیدار کرنا چاہنا، جواب ملیا لن ترانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیتا، اللہ نے فرمایا پہاڑ وال ویکھ، قرآن دی گل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ وال توجہ کی تھی، اللہ نے اپنی تجلی دا کروڑواں حصہ، میں بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں، تجلی دا کروڑواں حصہ اللہ نے طور پہاڑ تے پایا۔ طور پہاڑ جل گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، پاش پاش ہو گیا، تے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے خود ہو گئے۔ بولو کی ہو گئے؟ نبی دی ذات ہے، نہیں یہ لفظ نہیں بولنا، یہ بے ادبی والا لفظ ہے۔ نبی دی ذات ادب والا لفظ استعمال کرنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بے خود ہو گئے، طور جل گیا، تھوڑی جی تجلی اللہ نے پائی۔ اے جڑی تھوڑی جی تجلی پئی تے موسیٰ علیہ السلام دی نظر دا کمال کی ہویا۔ حدیث سنو، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما تجلى الله عز وجل موسى عليه السلام كان يبصر النمل على الصفا في الليلة ظلماء مسيرة 10 فراسخ۔ اے تھوڑی جی جڑی تجلی پئی تے موسیٰ علیہ السلام دی نظر دا ایک کمال ہویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 میل دے فاصلے تو 30 میل دے فاصلے تو کان یبصر النمل، آپ پتھر تے چلن والی اندھیری رات وچ پتھر تے چلن والی 30 میل دے فاصلے تو کیڑی بھی ویکھ لیندے سن۔ 30 میل دے فاصلے تو اندھیری رات وچ پتھر تے چلن والی کیڑی موسیٰ علیہ السلام ویکھ لیندے سن۔ اے تھوڑی جی تجلی پئی تے موسیٰ علیہ السلام دی نظر دا ایک کمال، ساڈے نبی نے تے سر دیاں اکھاں نال رب دا دیدار کیتا ہے۔ ساڈے نبی نے سر دیاں اکھاں نال رب دا دیدار کیتا ہے۔ اور جتھے تھوڑی جی تجلی ہے تے موسیٰ علیہ السلام دی نظر دا ایک کمال ہے کہ 30 میل دے فاصلے تو اندھیری رات وچ پتھر تے چلن والی کیڑی ویکھ لیندے نے۔ جس نبی نے سر دیاں اکھاں نال رب دا دیدار کیتا ہے، پھر انہاں دی نظر دا کی کمال ہے۔ اور اس حدیث تے ایک نقطہ آخری دیکھو، تھوڑی جی تجلی پئی، طور جل گیا، طور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جل گیا، سڑ گیا، سرما بن گیا۔ توجہ کرنا، ساڈے نبی نے صرف دیدار ہی نہیں کیتا، صرف رب نو ویکھیا ہی نہیں، وضع یدہ بین کتفیہ، اللہ نے اپنا دستے قدرت ساڈے نبی دے دوویں موڈیاں دے درمیان رکھ دیتا۔ اللہ نے دستے قدرت ساڈے نبی دے موڈیاں دے درمیان رکھیا۔ حضور فرماندے نے میں سینے وچ ٹھنڈ محسوس کیتی، سینے وچ ٹھنڈ محسوس کیتی۔ ادھر تھوڑی جی تجلی، دور جل گیا، ادھر پورا دستے قدرت سرکار دے موڈیاں تے ٹھنڈ محسوس کیتی۔ ہویا کی علمت ما فی السماوات والارض، سرکار فرماندے نے جو کچھ آسمانہ زمینہ وچ سی مینوں ہر شے دا علم ہو گیا۔ بولو بولو، ہر شے دا علم ہو گیا۔ ہن توجہ کرنا، شارح بخاری علامہ کرمانی کی لکھ دینے، کہندے نے یار کمال نہیں ہو گیا، ادھر تھوڑی جی تجلی، طور جل گیا، موسیٰ علیہ السلام بے خود ہو گئے، ادھر حضور نے دیدار بھی کیتا، دستے قدرت اللہ نے موڈیاں دے درمیان رکھیا، سرکار نے سینے وچ ٹھنڈ محسوس کیتی۔ شارح بخاری لکھ دینے وجہ اے وے طور مٹی سی، او جل گیا، سرکار نور سن، اس واسطے برداشت کر گیا۔
ساڈے نبی چونکہ نور سن تاں واسطے آپ برداشت کر گئے. ادھر تھوڑی جی تجلی پئی تے موسیٰ علیہ السلام دی نظر دا ایک کمال ہے جس نبی نے سر دی اکھاں نال رب دا دیدار کیتا ہے اس آقا کریم دی نظر دا پھر کمال کی ہوئے گا. اے چند موتی قرآن و حدیث وچوں میں تواڈی خدمت وچ پیش کیتے جنہاں تو یہ ثابت ہویا ساڈے نبی دی قوت بصارت دے برابر کسے دی قوت بصارت نہیں, ساڈے نبی دی قوت سماعت دے برابر کسے دی قوت سماعت نہیں. آسان لفظاں وچ اے سنو کہ جو ساڈے نبی سندے نے او کوئی نہیں سن سکدا, جو ساڈے نبی ویکھدے نے او کوئی نہیں ویکھ سکدا. اللہ تعالیٰ مینوں تہانوں سب نو اپنے نبی دی عظمت و شان نو پہچانن دی توفیق عطا فرمائے. اے بڑے اختصار نال وقت نو پیش نظر رکھدے ہویاں اور اپنے مہمان نعت خانہ دا خیال کردے ہویاں میں اے چند موتی تہاڈی بارگاہ وچ پیش کیتے. حضرت صاحب قبلہ نے حکم فرمایا, آپ دے حکم تے میری یہ حاضری ہوئی. اللہ سب تہانوں سلامت رکھے. جتنے بھی ساڈے بھائیاں نے اج دی اس محفل پاک نو سجایا اس دا انتظام و اہتمام کیتا, اللہ کریم دین و دنیا دی نعمتاں نال مالا مال فرمائے. انشاءاللہ دیکھو پوری عبادت دا مغز جڑا ہے وہ دعا ہوئے گی. حضرت صاحب دعا فرمان گے آخر وچ تے سارے حضرات تشریف رکھو. اسی طرح کوئی آدمی بھی محفل دے جڑے آداب نے اس دا خیال کرو اور انشاءاللہ نعت خوانی دا سلسلہ جڑا ہے وہ جاری رہے گا. آمین ثم آمین.